علامہ اقبال کی ایک اور نظم صدائے درد کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، خواہ ڈبو دے اے محیط اب گنگا تو مجھے، سرزمیں اپنی قیامت کی نپاک انگیز ہے، وصل کے سایہ تو ایک قرب فراق انگیز ہے، بدلے ایک رنگی کی یہ ناشنائی ہے عذب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے عذب، جس کے پھولوں میں اخوت کی ہو آنی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں، لذت قرب حقیقت پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موجہ اور ساحل سے گھبراتا ہوں میں، دانۂ خرمن نما ہے شاعر موجز بیاں، ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں، حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو، ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں ہے، کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے، پہلا بند معنی محیط گھیرنے والا گرا، خرمن غلے کا انبار کلیان اختلاط میل جول، مطلب 9 اشعار پر مشتمل اس نظم کے 2 بند ہیں، پہلے بند میں 5 اشعار ہیں اور دوسرے بند میں 4 اشعار ہیں۔ بانگ درا کی یہ نظم پوری کی پوری وطن پرستی کے جذبات سے عبارت ہے، اس میں قومی درد کی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ بارل جبریل، ضرب کلیم اور اقبال کے دوسرے مجموعے میں نظر آتی ہے۔ اس نظم کے پہلے بند کا آغاز وہ اس طرح سے کرتے ہیں: ہندوستان کے باشندوں کے مابین نفاق کا جو عالم ہے اس نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے، اسی دکھ کے سبب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اضطراب سے نجات نہیں ملتی، اسی دکھ سے میں لمحہ بلمحہ تڑپ رہا ہوں، اس سے شاید یوں نجات مل جائے کہ میں دریائے گنگا میں ڈوب کر مر جاؤں، شاید یہی عمل میرے سکون کا سبب بن سکے اور اس کرب سے نجات حاصل کر سکوں۔ افسوس کہ میرا وطن عدم اتفاق اور نفاق کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، یہاں جو مختلف قومیں آباد ہیں اور ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے، ہر طرف فرقہ وارانہ فسادات کا زور ہے، یہ ایسی صورتحال ہے جس میں امن و اتحاد کی گنجائش کا قطعی امکان نہیں ہے، ایک ساتھ رہنے کے باوجود فرقوں کا یہ عالم ہے، ایک ساتھ رہنے کے باوجود نفرتوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتفاق اور باہمی یگانگت کا مظاہرہ ہوتا، اس کے برعکس اس سرزمین پر موجود ہر شخص دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ اقبال بڑے دکھ کے ساتھ اس صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین پر بدوباش رکھتے ہوئے باہمی سطح پر نفاق اور عداوت کا یہ انداز انتہائی درد انگیز ہے، یہاں کی فضا محبت و اخوت کے جذبوں سے خالی ہے، سو میرا جیسا درد مند شاعر ایسی فضا میں کس طرح شعر کی تخلیق کر سکتا ہے، کس طرح اپنے نغمے یہاں بکھیر سکتا ہے، میں تو ہندوستان کے باشندوں کے مابین حقیقی قرب اور اتحاد کا خواہاں ہوں، جبکہ موج اور ساحل کے مابین جو ٹکراؤ اور تصادم کی فضا ہوتی ہے وہ کم از کم میرے لیے اضطراب و بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم واضح رائے کہ تقسیم ہند سے کچھ عرصہ قبل اس وقت کہی جب ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کی وبا پھوٹ پڑی تھی، ہندو اور مسلم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، یقیناً یہی وہ صورتحال تھی جس کے پیش نظر انہوں نے بعد میں تقسیم ہند اور پاکستانی تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے یقیناً اس حقیقت کو پوری طرح محسوس کر لیا تھا کہ پاکستان کے ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین شدید نفرت کی ایسی خلیج حائل ہو گئی ہے جس کو پاٹنا مشکل ہے، اس کا حل مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا بند معنی دانۂ خرمن وہ دانہ جو کلیان کا پتہ بتائے خود نما، اپنے آپ کو نمایاں کرنے والا، آتش پیکار لڑائی کی آگ، مطلب ان اشعار میں اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دانے سے پورے کلیان کی حقیقت اور اس کے معیار کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس طرح شاعر اور اس کا کلام کسی قوم کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن خرمن کی تباہی سے دانے کا وجود بھی برقرار نہیں رہتا، اس طرح قوم ہی یکجا اور باہم نہ ہو تو پھر حقیقی شاعر کا وجود ہی ممکن نہیں ہوتا،
اقبال اسی خیال کو دوسرے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی توجہ کرنے والا ہی موجود نہ ہو تو اپنے حسن کی افادیت بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے کہ شمع تو محفل کو منور کرتی ہے، اور جب محفل کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو شمع کا جلنے کا کیا فائدہ۔ مراد یہی ہے کہ جب متحد اور متفق قوم ہی موجود نہ ہو تو کوئی شاعر ایسی صورت میں اپنے فن کا اظہار کیسے کر سکے گا۔ آخری دو اشعار میں اقبال انتہائی یاس و اضطراب کے عالم میں کہنے کے مذکر مذکورہ صورتحال میں نہ جانے میں عرض ہنر سے گریز کی راہ کیوں نہیں اختیار کر لیتا، نہ جانے مجھ میں جو تخلیق کی صفات موجود ہیں ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میں اس لمحے شعرگوئی کا آغاز کیا ہے جبکہ ہندوستان افتراق اور نفاق کی آگ میں جل رہا ہے، اس حالت میں میرے نغمے کون سنے گا۔ اسی کے ساتھ یہ نظم مکمل ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔